الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی دعوت دیتا ہے، ایسی سوسائٹی کی تعمیر کی دعوت دیتا ہے جو آپس میں مل جل کر رہے، ایک دوسرے کے تئیں محبت اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوں، صفیں جس کے ذریعے سے متحد رہتی ہوں، دل پاک صاف رہتے ہوں، ایسے معاشرے کو اسلام تشکیل دینا چاہتا ہے اور ایسی چیزوں کو معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہے جس سے معاشرے کے اندر یہ صفات، یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں۔ اس لیے جن چیزوں کو ایک اچھے اور صالح معاشرے کی تعمیر کے لیے اسلام نے رواج دیا ہے اور جس کی ترغیب دی ہے، اس میں ایک چیز ہدایہ ہے، گفٹ۔ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہم گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، زندگی میں بغیر کسی عوض کی طلب میں کسی کو کوئی چیز دینا، بدلے میں کسی چیز کے ملنے کی امید نہ ہو، کسی سامنے والے سے کوئی مفاد کے بغیر، کسی بدلے کی امید کے بغیر کسی کو ہم کوئی چیز دیتے ہیں، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، عطیہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں، گفٹ کہتے ہیں۔ اگر سامنے والا ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ہم دیتے ہیں تو اسی کو صدقہ کہتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی عزت اور اس کے احترام میں ہم دیتے ہیں تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی محبت میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں تو اس کو عربی میں ہبہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں۔ تو اس کو اسلام نے رواج دیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی، ایسے کاموں کی تعریف کی جس میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہا کہ بھلائی اور گناہوں سے بچنے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، نیکی تو یہ ہے کہ آدمی مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں مال اپنے رشتہ داروں کو دے دے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، آدمی یتیموں کو دے دے، مسکینوں کو دے دے، جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے، مال تو ہے لیکن ضرورت جس سے پوری نہ ہو۔ ایسے ہی فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کو دینا۔ پہلے زمانے میں غلام تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے دینا۔ آج کل جیل میں بہت سارے لوگ بغیر جرم کے پھنسے ہوئے ہیں، ان کی رہائی کے لیے دینا۔ تو اس طرح جو ہم مال دیتے ہیں یہ نیکی کا کام کہلاتا ہے، اور اسی کو ہدیہ، عطیہ، تحفہ وغیرہ کہتے ہیں، جس کی اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے اور اس کو آپس میں محبت کے بڑھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کہا تہادوا تحابوا، کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، آپس میں اس سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے قربت بڑھے گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑا دشمن ہے، آپ اس کو کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں، کوئی چیز تحفے میں دیتے ہیں تو اس کے دل میں خود بخود آپ کی محبت پڑ جاتی ہے۔ وہ محبت کا بیج ہوتا ہے جو ہدیے کے ذریعے سے آپ اس کے دل میں بوتے ہیں، پھر آپس میں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کے اندر جو نفرت اور دشمنی کے جذبات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کی بڑی ترغیب دی، بلکہ یہ کہا کہ معمولی چیز اگر کوئی آپ کو ہدیے میں دے اس کو قبول کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت، مجھے کوئی بازو کا گوشت دے دے یا کھر بکرے کا پایا، اس کو اگر ہدیے میں دے دے میں اس کو بھی قبول کروں گا۔ بلکہ یہ کہا کہ کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو ہدیہ دینے میں حقیر نہ سمجھے،
چاہے وہ کھر ہی کیوں نہ ہو، دینے میں بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ دے سکتے ہیں تو ہدیے میں دے دیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، البتہ اس کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کوئی صحابی ہدیہ دیتا تو آپ قبول کرتے تھے، بلکہ غیر مسلم بھی ہدیہ دیتا تو اس کو قبول کرتے تھے۔ یہودیوں سے آپ نے ہدایہ قبول کیا ہے، بلکہ بعض غیر مسلم بادشاہوں سے بھی آپ نے ہدایہ قبول کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اچھی سے اچھی چیز اس کو اپنی طرف سے دے دیتے تھے، تاکہ کسی کا حق اپنے اوپر نہ رکھے۔ کہا کہ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، اللہ کے رسول يَقْبَلُ الْهَدِيَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا، ہدیہ قبول کر دیتے اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی سے کوئی بدلہ لینے کی نیت سے ہم ہدیہ نہ کریں، کہ وہ بھی ہم کو دے دے اس نیت سے نہ کریں۔ عام طور پر شادیوں میں نوجوان کرتے ہیں کہ ہم اس کو دیتے نہیں، وہ بھی ہم کو دے گا، یا اس نے ہم کو دیا ہے تو ہم بھی اس کو دیں گے۔ تو یہ نیت اگر اس طرح کی ہو کہ ہم دیں گے تو وہ ہمیں دے گا، تو یہ ہدیہ نہیں، غلط ہے، یہ تو بیع کی ایک شکل ہو جائیں گی۔ اس سے علماء نے روکا ہے، ہم بغیر سامنے والے سے کسی بدلے اور عوض کی امید کے بغیر ہم اس کو مال دیں، تب یہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ ہدیے میں بہت سی چیزیں علماء نے لکھی ہیں، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے کہ اگر آپ نے ان کو کچھ دے دیا، مثلا مال دے دیا، کوئی چیز دے دی، وہ اس کو گناہ کے کاموں میں خرچ کرے۔ کسی کو پیسہ دے دیا اور اس کو شراب میں یا دوسرے گناہوں کے کاموں میں اس کو لگا دے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی عہدے دار ہے، مثلا کسی علاقے کا صدر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی عہدے دار ہے اس طرح سے، جس سے ہمیں کوئی امید ہوتی ہے، اس کو ہم ہدیہ دیتے ہیں تو اس کو قبول بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں دینے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ رشوت کی ایک شکل ہوتی ہے، ہم اس کے عہدے کی وجہ سے اس کو دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلے سے عادت تھی کہ فلاں شخص فلاں کو ہدیہ دیتا ہے، اب اس کو عہدہ مل گیا تب بھی وہ دے رہا ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق دے رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ خاص طور پر کسی کے عہدے کی وجہ سے دینا، اس کا مقصد غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے اور قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جو چیز علماء نے بتائی ہے کہ ہدیہ کرنا یہ سنت ہے، اور زیادہ ترغیب ایسے لوگوں کو دینے میں ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو ہدیہ دیجیے۔ ادھر ادھر پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بعض مرتبہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان کو دیجیے، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو رشتہ توڑتے ہیں اس کے رشتے کو جوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو ہدایات دے کر آپ آپسی رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو آزاد کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے رشتہ دار کو دے دیتی تو آپ کا اجر بڑھ جاتا، اس سے آزاد کرنے کے مقابلے میں کہا آپ کسی اپنے رشتہ دار کو یہ غلام دے دیتی تو آپ کا اجر بڑھ جاتا۔ تو اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے تاکہ اس سے آپسی تعلقات بڑھیں، رشتہ داری مضبوط ہو۔ رشتہ داری کو جوڑنا یہ بھی عین عبادت ہے، تو اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جو پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ پڑوسی کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام کیا ہے؟ اس میں بہت سی چیز آتی ہے، اس میں علماء نے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ آپس میں ہدایہ دے، ہاڑے باڑے جسے کہتے ہیں، اس کا اگر آدمی رواج دے گا اس کو تو اس سے بھی آپس میں پڑوسیوں میں بھی تعلقات بڑھیں گے، محبت اور ہمدردیاں بڑھے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بہت سے پڑوسی ہیں تو میں کسے دے دوں؟ بہت سے لوگوں کو دینا ہے، ایک چیز میرے پاس ہے اور بہت سے میرے پڑوسی ہیں، تو
تمہیں ایک میں کس کو منتخب کروں؟ تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے، کہا کہ اس کو منتخب کرو۔ یعنی اگر آپ سارے پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے تو ایک کو منتخب کرنا ہے جو آپ کا قریب ترین پڑوسی ہے، جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہے، آپ اس کو منتخب کیجئے۔ ایسے ہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، کچھ عطایا دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ضرورت مند زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، تو جو زیادہ ضرورت مند ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں، سب برابر ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں اگر آدمی تقسیم کرے تو وہ وراثت نہیں ہوتی ہے، وہ ہدیہ یا تحفہ ہوتا ہے یا عطیہ ہوتا ہے، اس کو آپس میں برابر تقسیم کرنا چاہیے، اس میں مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز ہدیے میں دے دی، تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھیے کہ اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان سے عرض کیا کہ میں نے میرے فلاں لڑکے کو فلاں چیز دی ہے، اس کی ماں کہہ رہی کہ میں آپ سے اس کو پوچھوں، اس کے بارے میں سوال کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اور بھی لڑکے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا سب کو برابر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ تب تو میں اس سلسلے میں گواہ نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو گواہ بنائیے، تو اللہ کے رسول نے کہا میں گواہ نہیں بنتا، کسی دوسرے کو بنائیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو برابر کا تقسیم کرنا چاہیے، البتہ ضرورت کی بنیاد پر یا کسی خصوصیت کی بنیاد پر کسی کو دیتے ہیں زیادہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے بعض چیزیں حضرت عائشہ کو مخصوص کر کے دے دی، حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو مخصوص کر کے دے دی۔ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں وہ دونوں تھیں تو اس وجہ سے ان کا مرتبہ انہوں نے زیادہ سمجھا ہوگا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی خصوصیت یا ضرورت کی بنیاد پر کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، ورنہ عمومی حالات میں اپنی اولاد میں اگر تقسیم کرنا ہو تو تقسیم برابر ہونا چاہیے، تقسیم برابر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے، اللہ کہ والدین ہیں، والد ہے اپنے بچے کو کچھ دیتا ہے تو واپس لے سکتا ہے، لیکن دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو کوئی چیز دے دی تو وہ اس کی ہو گئی، اب اس کی ہو جانے کے بعد پھر واپس نہیں لے سکتا۔ حدیث میں فرمایا کہ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، دے کر اگر آدمی ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی قے کرتا ہے اور اس کو چاٹتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ جیسے کتا ہے وہ قے کر کے چاٹتا ہے، تو ایسے ہی ہدیہ دے کر اس سے واپس لینا یہ قے کر کے چاٹنے کی طرح ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہوتا کہ عام طور پر بچے اپنے والدین کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، سونے اپنی والدہ کو سونا دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، اب اس کا انتقال جب ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ میں نے دیا ہے، یہ میں نے دیا ہے، واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دینے کے بعد وہ ان کی ہو گئی، اب واپس نہیں لے سکتے آپ، وہ ان کی ہے۔ اب وراثت کے اعتبار سے جیسے تقسیم ہوگا مال، اس میں جو چیز آئے گی وہ آپ کو، اس میں وہ چیز آپ کو ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دینے کے بعد ہم نے اس کو مالک بنا دیا، وہ چیز اس کی ہے، اب وہ جس کو چاہے دے سکتی ہے۔ اور مال غنیم وراثت کے مال میں جیسے عام مال تقسیم ہوتے ہیں ویسے اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جس نے جو دیا ہے وہ واپس لے لے، یہ واپس لینے کا حق بھی نہیں ہے، دینے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی میں ہم نے کسی کو دے دیا تو وہ چیز ان کی ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے استعمال کے لیے دینے، عاریت کے لیے دینا، آپ اس کو پہنیے، ٹھیک ہے، مال میرا ہے، پہننے کے لیے دے رہے ہیں تو اس کو واپس لے سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے ان کو دے دیا پھر اس چیز کو ہم واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس میں بھی عام طور پر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں
جو تحفے تحائف اور ہدیے وغیرہ کے سلسلے میں علماء نے لکھے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا، ایک دوسرے کو دینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو کم از کم ہم غنیمت سمجھیں کہ تحفے تحائف بھیج کر اپنے دلوں کو صاف کریں، خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے، ناراضگی ہے، یا جن سے ہمیں تکلیف ہے یا ہم سے ان کو تکلیف ہے، ایسے لوگوں کو تحفے تحائف دے کر ہم ان کے اور اپنے دلوں کو صاف کریں، قریب کریں، اپنی صفوں کو پاٹنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسا بزرگ اور محترم مہینہ آیا ہے جو اللہ سے ہم کو جوڑنے والا ہے، جو دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس مہینے میں کم از کم ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آپس میں جوڑیں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، سوسائٹی کو جوڑیں، معاشرے کو جوڑیں، جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کی ہم کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں۔ کب تک ہم لے کر بیٹھیں گے؟ آج زندگی کی آنکھ کھلی ہے، کل بند ہو گئی، پھر موقع نہیں ملتا ہے۔ کیا یہ نفرت کے جذبات لے کر، کیا آپس میں دشمنیاں اور اختلافات لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ تو کیا اللہ کو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ہم ذرا کوشش کریں، آپس میں محبت کو بانٹنا ہے، آپس میں الفت کو بانٹنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرنے کی چیزوں کو ہمیں عام کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ مہینہ سب سے بڑا ہمارے لیے سنہرا موقع ہے۔ اس مہینے کو اگر ہم غنیمت نہیں سمجھیں گے تو پھر اور کس مہینے میں ہم اس عملی کام کی طرف اقدام کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم غنیمت سمجھیں اور آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔